نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد والضحى والليل إذا سجى صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم جمالي مستور عن أعين الناس صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں۔ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں۔ قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں۔ فیض جلیل آدم سے پوچھو توبہ قبول کرواتے یہ ہیں۔ فیض جلیل نوح سے پوچھو کشتی کنارے لگاتے یہ ہیں۔ فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ کو باغ بناتے یہ ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ رب ہے معطی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ مرکد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص میزبان محفل میر محفل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد کاشف قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مجھ سے قبل آپ بڑے خوبصورت انداز میں مصر سے تشریف لائے ہوئے فضیلت الشیخ قاری قرآن سے خوبصورت انداز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے۔ چند گزارشات صرف آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے، امید ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلی بات، کائنات انسانیت میں کوئی ایسا ترازو، کوئی ایسا پیمانہ نہیں بنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت عظمت کو ماپ کر یا تول کر یہ بتا سکے کہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد کیا ہے اور لمٹ کیا ہے۔ کائنات انسانیت کے اندر کوئی ایسا پیمانہ اور ترازو موجود نہیں۔ اسی لیے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ یہ عقیدہ نہ رکھے کہ ظاہری خوبیاں ہوں یا باطنی کمالات ہوں، ظاہری محاسن ہوں یا باطنی اوصاف ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں نہ سرکار سے پہلے کوئی آیا ہے نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ اب اگر ذرا آپ حضرات توجہ فرمائیں تو میں اس سے اگلی بات بھی عرض کروں، بات کوئی مشکل آپ سے نہیں کروں گا، آسان الفاظ میں چند گزارشات عرض کرنی ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج
کم و بیش 1450 سال بعد میں یا آپ یا کوئی تیسرا آدمی وہ کیسے یہ بات کہہ سکتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی حدوں کو میں پہنچ گیا، جبکہ آج سے صدیاں پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ صحابی حاضر ہیں جن کے بارے میں چند عقل کے اندھے نہ بھی مانے تو امت کا صدیوں سے اس بات پر اجماع چلا رہا ہے کہ اس کائنات انسانیت میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب سب سے زیادہ کسی کو نصیب ہوا ہے تو ان کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، جو بدر میں بھی ساتھ ہیں، احد میں بھی ساتھ ہیں، مدینہ کے بازاروں میں بھی ساتھ ہیں، مکہ کے کوثاروں میں بھی ساتھ ہیں، خلوت میں بھی ساتھ ہیں، جلوت میں بھی ساتھ ہیں، صبح میں بھی ساتھ ہیں، شام میں بھی ساتھ ہیں، سفر ہجرت میں بھی ساتھ ہیں، سفر معراج میں بھی ساتھ ہیں، غار میں بھی ساتھ ہیں، آج مزار میں بھی ساتھ ہیں۔ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ سوال کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حقیقت ہے کیا؟ آپ کا مقام ہے کیا؟ آپ کی رفتوں کی حد ہے کیا؟ آپ کی عظمتوں کی حد کیا ہے؟ تو سرکار جو جواب دیتے ہیں وہ جواب یہ تھا، فرمایا پیارے ابو بکر تجھے مجھ سے قرب بڑا ہے، معیت بڑی ہے، جو صحبت تجھے ملی وہ اور کسی کے حصے میں نہیں آئی، تو تجھے بتاتا ہوں کہ میری حقیقت کیا ہے۔ فرمایا پیارے ابو بکر میری حقیقت کیا ہے، یہ میرے رب کے سوا کائنات میں کوئی نہیں جانتا ہے۔ یا رسول زندہ باد۔ میں اس وقت ہوں اپنے مرشد کریم کے شہر میں، حضرت فرید العصر کے شہر میں موجود ہوں اور یقیناً ان کی نگاہوں میں بھی ہوں، تو آپ حضرات کو بات سمجھ آئے تو خاموش نہیں رہنا آپ نے، اور اگر خاموش رہیں تو بات میں آسان کر کے مزید سمجھا دوں گا۔ اتنی بات تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس سے اگلی بات سنیے، حضرت عطا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب کے اندر لکھا کہ جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی تھی تو میں جس ولی کے مزار پر جاتا تھا ان کو بایزید بسطامی کہا جاتا ہے، اور حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں بایزید کا مقام پوچھنا ہونا تو مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بتاتا ہوں بایزید کا مقام کیا ہے۔ فرمایا بایزید وہ ہیں جن کا مقام ولیوں کی مجلس کے اندر یہ ہے جو جبریل کا مقام فرشتوں کی مجلس کے اندر ہے۔ وہ بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال ہوا کہ حضور یہ فرمائیے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد کیا ہے، رفتوں کی انتہا کیا ہے؟ آپ نے جو جواب دیا توجہ رہے، فرمایا پوچھنے والے نہ تیری عقل میں اتنی گنجائش ہے نہ میری فہم میں اتنی وسعت ہے کہ ہم حضور کا مقام سمجھ سکیں۔ فرمایا ہاں، چونکہ کائنات انسانیت کے اندر بندوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ فرمایا ہاں، آج تجھے یہ بتاتا ہوں کہ حضور کے مقام کی ابتدا کیا ہے۔ فرمایا سن، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کو سمجھنا ہو تو فرمایا ذرا سن اس بات کو، کائنات انسانیت میں ایک عام بندہ ہے، عام بندے کا مقام جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے مومن کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں مومن کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے نیک مومن کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں نیک مومن کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے شہید کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں شہید کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے مجتہد کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں مجتہد کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے اوتاد کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں اوتاد کا مقام
ختم ہوتا ہے وہاں کتب کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں کتب کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے غوث کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں غوث کے مقام کی انتہا ہے وہ غوث اعظم کے مقام کی ابتدا ہے، جو غوث اعظم کے مقام کی انتہا ہے وہ تابی کے مقام کی ابتدا ہے، جو تابی کے مقام کی انتہا ہے وہ صحابی کے مقام کی ابتدا ہے، پھر صحابہ کرام میں بیت رضوان والے افضل ہیں، ان سے اوپر احد والے، ان سے اوپر بدر والے، ان سے اوپر عشرہ مبشرہ، ان سے اوپر چاروں یار سے اوپر یار غار کا مقام جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے مقام نبوت شروع ہوتا ہے، مقام نبوت سے آگے مقام رسالت ہے، مقام رسالت میں فضیلت والے اولو العزم رسول ہے، اولو العزم رسولوں کے امام میرے اور آپ کے آقا آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی قدر، حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو ذرا سمجھیے۔ آج فرانس کے پیٹ میں کیوں مروڑ اٹھ رہے ہیں؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ ان کی مقدس کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس مقام پر آ کر جہاں سے حضور کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اس مقام پر آ کر کہا حضور انتہا، فرمایا تیرے ذہن کے اندر وسعت اتنی نہیں کہ تو حضور کے مقام کی انتہا جان سکے، نہ کسی نے بیان کی ہے، بس بحیثیت مومن تیرا عقیدہ یہ ہونا چاہیے بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر کائنات میں اگر خدا کے بعد کوئی بڑا ہے تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ان کے مقام کا اندازہ لگانا ہونا تو سن۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوال ہوا کہ حضور آپ ایمان لائے ہیں، کوئی معجزہ بھی دیکھا ہوگا، معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے، آپ نے کون سا معجزہ دیکھا؟ فرماتے ہیں سنو، جب سرکار نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، وہ بعد میں ہوا، میں پہلے مومن ہو چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلایا، یہ بعد میں ہوا، میں پہلے مومن ہو چکا تھا۔ درخت کو جڑوں سے اکھاڑ کر سرکار کے قدموں میں بلایا گیا، یہ بعد میں ہوا، میں پہلے مومن ہو چکا تھا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کوئی دلیل تو دیکھی ہوگی نا، معجزہ تو دیکھا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ سنیے، آپ نے جواب دیا، فرمایا سن، رب کعبہ کی قسم، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، سورج ڈوبے ہوئے کا واپس آنا، درخت کا جڑوں سے اکھڑ کر میرے نبی کے قدموں میں آنا، یہ بعد میں ہوا ہے۔ پوچھا آپ نے کیا دیکھا تھا؟ فرمایا رب کعبہ کی قسم، ہم نے صرف چہرہ مصطفیٰ دیکھا تھا، ہم تو حضور کا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا نبی، توجہ ہے نا آپ کی، لگتا ہے بات بن جائے گی۔ اب یہی الفاظ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سنیں، اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا یہ معمولی بات نہیں تھی، کیونکہ یہود کا اتنا بڑا عالم جو ان کی مقدس کتابوں کا علم رکھتا ہو اور جن کے علم پر حج یہودیوں کو ناز ہو، وہ ایمان لائے تو دنیا یہودیت کے اندر ہلچل نہیں مچ گئی کہ یہ کیسے ایمان لائے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا آپ کیسے ایمان لائے؟ فرماتے ہیں جب سرکار ہجرت کر کے تشریف لائے مدینہ طیبہ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے حضور کو دیکھا ہوا نہیں تھا، سنا ہوا تھا۔ جب مدینہ طیبہ آئے تو فرماتے میں ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا، جب میں نے سرکار کو دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہا، تو میری پھپھی نے میرا بازو پکڑ کر جھٹکا اور جھٹک کر کہا عبداللہ بن سلام
ان کے بارے میں سنا ہے جو ان کو دیکھتا ہے ان کا ہو جاتا ہے، یوں نہ دیکھو کہا پھپھی ہو جاتا ہوگا، یہ تو ہو گیا۔ فرماتے ہیں پھر میں نے پڑھا کلمہ اپنے نبی کا، تو پھر سرکار نے مجھ سے پوچھا عبداللہ بن سلام تو نے کیا دیکھا؟ یہودیوں کا بہت بڑا عالم، کیا دیکھا؟ اب وہ جو بات وہ کہتے ہیں ذرا سنیے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کعبہ کی قسم میں نے آپ کو دیکھا تو میرے دل سے آواز آئی اتنا سونا کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا جتنا حسن خدا نے اس نبی کو دیا ہے، اس نبی کا حسن بتاتا ہے یہ نبی بھی سچا ہے، اس کا دعوی نبوت بھی سچا ہے۔ ہم تو آپ کا چہرہ دیکھ کر ایمان لائے ہیں، آپ کا حسن دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے، کیونکہ اتنا سونا نہ کائنات میں پہلے کوئی آیا ہے نہ بعد میں آیا۔ اب یہی چہرہ ہے، قرآن بھی اس کا ذکر کرتا ہے، قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ دیکھ سارے نہیں بولے، دیکھ رہے ہیں، یہ لفظ بولے اس سے عقیدے کی بات آ رہی ہے، دیکھ رہے ہیں۔ کب دیکھ رہے ہیں؟ ظہر کی نماز ہے، سرکار مصلی امامت پر ہیں، 17 ماہ گزر چکے مدینہ طیبہ میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف اللہ کے حکم پر بیت المقدس کی طرف اپنا چہرہ انور کر کے نماز پڑھاتے ہیں۔ یہودیوں نے تانا دیا مسلمانوں کا اپنا قبلہ ہی کوئی نہیں، اپنا قبلہ کوئی نہیں۔ سرکار نے زبان سے کچھ نہیں کہا، دعائیں بھی رو رو کر، صرف دل میں خیال آیا کہ اگر رب کعبے کو قبلہ بنا دے تو یہودیوں کا تانا ختم ہو جائے گا۔ مصلی امامت ہے، ظہر کی نماز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ آج 1450 سال بعد بھی قرآن کے لفظ کا یہی ترجمہ ہوگا، دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ تو آج 1450 سال گزر گئے، ماضی کی بات ہے، لیکن آج بھی ترجمہ یہی ہوگا، دیکھ رہے ہیں یا دیکھتے ہیں، دیکھ لیا نہیں۔ اس کا جواب دیا حضور ضیاء الامت پیر کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ نے۔ آپ فرماتے ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے، بات تو ماضی کی ہے، لفظ وہاں ماضی کے نہیں بولے گے۔ قد نرا یہ مضارع کا صیغہ ہے جو ماضی پر نہیں، حال پر یا استقبال پر دلالت کرتا ہے۔ معنی یہ ہے حبیب پیارے آج 1450 سال بعد بھی ہم آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، دیکھ لیا نہیں۔ پوچھا کیوں؟ بات تو ماضی کی ہے۔ فرمایا یہ نبی کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا یہ اتنا سونا منظر تھا، رب فرماتا ہے حبیب میں اسے ماضی کا قصہ بنانا ہی نہیں چاہتا، میں قیامت تک تیرا چہرہ یوں ہی تکتا رہوں گا۔ حضرات گرامی قدر، اب جب حکم آیا، جبریل آئے، حکم آیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جس قبلے پر آپ راضی ہیں اس قبلے کی طرف اپنا چہرہ انور پھیر لیں۔ مفہوم یہ ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کلام نہیں کیا، نماز نہیں توڑی، جبریل آئے صرف میرے نبی نے دیکھا، جبریل نے جو رب کا حکم سنایا وہ صرف میرے نبی نے سنا۔ پیچھے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے نہ وہ حکم سنا اور نہ جبریل امین کو آتا دیکھا نہ جاتا دیکھا۔ بس ہوا یہ کہ سرکار نے ہاتھ باندھے ہوئے تیسری رکعت کے اندر اپنے چہرے انور کو پھیر لیا۔ اگر بیت المقدس ادھر تھا، کعبۃ اللہ ادھر تھا، بالکل مخالف سمت میں، تو سرکار صفوں کو چیرتے ہوئے اس طرف آگئے۔ اب صحابہ کرام کی کیفیت کیا تھی؟ توجہ رہے، ایمان کا معیار دیکھیے۔ صحابہ کرام کی کیفیت کیا تھی؟ سرکار جس صف سے گزرتے تھے اس صف میں کھڑے صحابہ اپنے چہروں کو پھیرتے جاتے تھے۔ جو سرکار جس صف سے گزرتے گئے
उस सफ में खड़े सहाबाए किराम अपने चेहरों को फेरते गए, जहां तक कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी जानिब जाकर काबतुल्लाह की तरफ चेहरा अनवर करके खड़े हो गए। मस्जिद किबलतैन का नक्शा जहन में रखिए, जिन्होंने देखी है तो सवाल ये है, सहाबा को किसने बताया था कि किबला बदल गया है, और अपने चेहरे अगर फेरे थे तो किस बुनियाद पर फेरे थे? हजरात गिरामी कदर, वो बात जो मुफस्सिरीन ने लिखी है बड़ी काबिल तवज्जो है। कहा सहाबाए किराम क़यामत तक उम्मत को पैगाम दे रहे थे, हमें नहीं मालूम किबला बदल गया है और काबा किबला बन गया है, हमने तो चेहरे इसलिए फेरे हैं तुम्हें बताने के लिए हम नमाज पढ़ते हुए पहले भी किबला नहीं देखते थे, हम तो नमाज में यार का चेहरा देखा करते थे। हजरात, जब नमाज हो गई तो सहाबाए किराम ने सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो पढ़ी उधर और दो रखते पढ़ी इधर, कौन सी दो हुई, ये वाली या वो वाली? क्योंकि दो पढ़ी बैतुल मक़दस की तरफ किबले की तब्दीली का हुक्म आ गया तो दो इधर पढ़ी, कौन सी दो हुई? सरकार ने फरमाया चारों हो गई, चारों हो गई। कैसे? किबला बदल गया था, कैसे हो गई? फरमाया मसला किबले का नहीं था, मसला यह था कि मैं किधर था। इत्तिबाए रसूल की बात थी, सरकार की पैरवी की बात थी। अब अगर आप ये कहें कि मौलाना आपने कहा कि सहाबाए किराम नमाज में भी किबला नहीं सरकार का चेहरा देखते थे, तो दलील क्या है? तो सुनिए, सहाबी रसूल मस्जिद में आते हैं, शरई मसला यह है जो मुक्तदी इमाम के बिल्कुल पीछे खड़ा होता है उसकी फजीलत ज्यादा है। सहाबी रसूल आते भी हैं, मस्जिद खाली है, कभी सरकार के पीछे खड़े नहीं होते, या दाईं तरफ या बाईं तरफ। सहाबाए किराम ने पूछा आप मसला नहीं जानते? फिर मैं मसला जानता हूं कि बिल्कुल अगर हुजूर के पीछे खड़े हो जाओ तो सवाब और फजीलत ज्यादा है, लेकिन इस मसले के अंदर भी एक और मसला है। वो मसला यह है कि अगर मैं सरकार के बिल्कुल पीछे खड़ा हो जाऊं तो नमाज में हुजूर का चेहरा कैसे देखूंगा? मैं एक तरफ हटकर इसलिए खड़ा होता हूं कि नमाज में तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम फेरने तक पूरी नमाज में बस यार का चेहरा देखता रहूं, क्योंकि नमाज का असल लुत्फ आता ही तब है जब हुजूर का चेहरा नजर आ जाए। फरमाया वो और हैं जिनकी टूट जाती हैं। शेख मुहक्किक फरमाते हैं वो बंदा जो नमाज में अय्युहन नबी के लफ्ज बोले और उसको हुजूर का ख्याल ना आए, वो नमाज पढ़ ही नहीं रहा, वो रस्मी कार्रवाई कर रहा है। अगर वो अय्युहन नबी के लफ्ज बोलेगा तो हुजूर का तसव्वुर आएगा, और जब सरकार का तसव्वुर आएगा तो नमाज कामिल हो जाएगी। अब जरा इस आयत पर गौर तो करें, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। उलमा भी बैठे हैं, तुलबा भी नजर आ रहे हैं। तरदाहा, हज़रात जरा तवज्जो है ना आपकी। तरदाहा, अगर ये अल्फाज होते क़िबलतन अरदाहा, हबीब जिस किबले पर मैं राजी हूं उस किबले की तरफ आप चेहरा फेर लें, नहीं, लफ्ज क्या है? क़िबलतन तरदाहा। हबीब जिस किबले पर आप राजी हैं उस किबले की तरफ आप चेहरा फेर ले। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अगर इस आयत पर गौर करो, क़िबलतन तरदाहा, हबीब जिस किबले पर आप राजी है, जिस किबले पर आप राजी है उस किबले की तरफ मुंह फेर ले। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, इस वक्त सरकार जिधर चेहरा फेर देते रब उसे किबला बना देता। जिधर हुजूर का चेहरा अनवर होता रब उसको किबला बना देता। तो उस चेहरे अक़दस के बारे में कुरान कहता है, हबीब हम आपके चेहरे का बार बार आसमान की तरफ उठना देख रहे हैं। अब जिब्रील अमीन हुजूर की खिदमत में आते हैं। सरकार ने फरमाया, जिब्रील तेरी उम्र क्या है? तवज्जो है, उम्र क्या है? कहा हुजूर उम्र के बारे में मालूमात तो नहीं,
ہاں اتنی بات یہ ہے کہ تخلیق کائنات سے پہلے، تخلیق کائنات سے پہلے چوتھے حجاب عظمت پر ایک ستارہ چمکتا تھا، اور اس ستارے کی خاصیت یہ تھی کہ وہ 70,000 سال بعد ایک مرتبہ طلوع ہوتا تھا۔ کتنے عرصے بعد؟ 70,000 سال بعد ایک مرتبہ طلوع ہوتا تھا، اور سرکار میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اب جبریل امین کی عمر کا اندازہ ہو گیا، ستارہ چوتھے حجاب عظمت پر 70,000 سال بعد طلوع ہوتا تھا، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر تبسم آیا، فرمایا یا جبریلو وعزت ربی انا ذالک الکوکب۔ جبریل تم جانتے ہو وہ چوتھے حجاب عظمت پر چمکتا ہوا ستارہ جس کو تم نے 70,000 سال بعد ایک مرتبہ طلوع ہوتا تھا، تم نے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ وعزت ربی، مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم ہے، انا ذالک الکوکب، وہ ستارہ چوتھے حجاب عظمت پر چمکتا ہوا وہ میں تھا جس کو تو دیکھتا تھا۔ اب یہ بات میں نے تمہید باندھی ہے اس بات کی کہ عمر جبریل کی یہ ہے، اندازہ ہے ایک، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوپر جو لفظ آئے ہیں نا کہ تخلیق کائنات سے پہلے اس ستارے کو میں دیکھتا تھا، تو مطلب یہ ہوا کہ کائنات نہیں تھی تب بھی میرے نبی تھے، اور کائنات نہیں ہوگی تب بھی میرے نبی ہوں گے۔ یہ عمر، اب اس عمر کے بعد سوال ہوتا ہے، فرمایا جبریل اب یہ بتاؤ کوئی میرے جیسا بھی دیکھا ہے؟ اتنی عمر ہے، سارے نبیوں کی بارگاہ میں، رسولوں کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، اللہ کا پیغام لے کر آئے، کوئی میرے جیسا بھی دیکھا ہے؟ اب جبریل امین نے جو جواب دیا وہ بھی بڑا قابل توجہ ہے، قلبت الارض مشارقہا و مغاربہا۔ ایک ہے کسی چیز کا ظاہر دیکھنا، میں اس بوتل کو دیکھتا ہوں، اس کاغذ کا ظاہر میرے سامنے ہے، اس کے پیچھے کیا لکھا ہے میں نہیں جانتا، دائیں کیا ہے بائیں کیا ہے میں نہیں جانتا، میں صرف ظاہر دیکھ رہا ہوں۔ لیکن یہاں رأیتوں کے الفاظ بھی نہیں، نظرتوں کے الفاظ بھی نہیں، لفظ ہیں قلبتو۔ قلبتو کا معنی کیا ہے؟ سرکار میں نے کائنات کو الٹ پلٹ کر دیکھا ہے۔ جن کو سمجھ آئیے وہ بولے ذرا قلبتو، سرکار میں نے کائنات کو الٹ پلٹ کر دیکھا ہے، کھنگال کر دیکھا ہے، کھول کھال کر دیکھا ہے، ہر پہلو اور ہر سمت سے دیکھا ہے، زمین کے مشرق و مغرب کو دیکھا ہے۔ لم مارا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول پوری کائنات میں تیرے ورگا سونا نہیں تکیا۔ سوال یہ ہے کہ جبریل کہیں کہ میں نے، آپ طلباء جانتے پیچھے لم کا لفظ بھی ہے، بڑی تاکید دے کر کہا نہیں دیکھا، ہرگز نہیں دیکھا، ہرگز نہیں دیکھا۔ تو جبریل نے نہیں دیکھا تو ملا جی نے کہاں سے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ پھر یہاں فارسی کا شاعر بھی بولا، کہتا افاقہ گردیدہ ہم مہر بتاں ورزیدہ ہم بسیار خوباں دیدہ ہم، لیکن تو چیزیں دیگری۔ محبوب میں کائنات کا گوشہ گوشہ پھرا، کائنات کا چپا چپا پھرا، میں نے مشرق و مغرب شمال جنوب سب دیکھا، بڑے بڑے حسن و جمال کے پیکر دیکھے، بڑے بڑے معجبین دیکھے، بڑے بڑے خوبصورت دیکھے، لیکن سونیا لیکن تو چیزیں دیگری۔ حبیب پیارے تیری نشانی وکھری ہے۔ تجھے تو رب نے جو حسن عطا کیا ہے وہ حسن عجیب ہے، اس خوبصورتی اور جمال کی بات ہی الگ ہے، وہ حسن بڑا نرالا ہے جو رب نے تجھے عطا کیا ہے حبیب پیارے۔ اور یہ بات یاد رہے، ایک ہے حضور کا ظاہر جس کے بارے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا،
اور دیکھ کر ابو بکر صدیق اکبر بنے. یہ بات بھی بڑی قابل توجہ ہے. اگر توجہ آپ فرمائیں, نیند جن کو آئی ہوئی ہے وہ بے شک چھٹا پانی کا مار آئیں, تھوڑا تازہ دم ہو. فرانس کے کتے حرکت میں آئے ہوئے ہیں. ایک ہے ظاہر کو دیکھنا, جس کو دیکھ کر ابو بکر صدیق اکبر بنے, عمر فاروق اعظم بنے, عثمان ذو النورین بنے, مولا علی شیر خدا بنے, بلال مؤذنوں کے امام بنے, حضرت عبداللہ بن مسعود فقیہ امت بنے, حضرت عبداللہ بن عباس ترجمان القرآن بنے, حضرت ابو عبیدہ بن جرح امین امت بنے, ابی بن کعب قاری امت بنے, اور حضرت معاذ بن جبل مفتی امت بنے. وہ ظاہر ہے, حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ سوال ہو گیا سرکار سے, فرمایا حضور جنہوں نے دیکھا اس نے یوسف کو, انہوں نے تو انگلیاں بھی کاٹ ڈالی اور کئی تو جان سے گئے, آپ کو دیکھنے والوں کی یہ کیفیت نہیں ہوئی. سرکار کیوں؟ فرمایا جمالی مستور ان اعین الناس. فرمایا رب نے میرا حسن لوگوں کو دکھایا ہی کب ہے؟ تو سرکار جو ہم نے دیکھا, سوال صدیق اکبر کا, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا, جو ہم نے دیکھا, فرمایا وہ تو 70,000 بشریت کے پردوں کے باہر ہے. اگر تم حقیقت محمدیہ کی بات کرو تو اس پر تو 70,000 بشریت کے پردے ڈالے گئے, اور ان 70,000 بشریت کے پردوں میں سے اگر ایک پردہ اڑ جاتا, کائنات کی کسی نگاہ میں طاقت نہیں تھی وہ حقیقت محمدیہ کو دیکھ سکتا. یہ تم کہا جو بشریت کی رٹ لگاتے ہو, یہ تو اللہ کا احسان ہے. اگر حضور لباس بشریت میں نہ آتے, کائنات کی کس نگاہ میں طاقت تھی وہ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتا. فرمایا جمالی مستور ان اعین الناس, لوگوں نے میرے حسن کو, لوگوں کو نگاہوں سے میرے حسن کو چھپایا گیا, غیرت الہیہ نے میرے حسن پر پردے ڈال رکھے ہیں. پھر یہاں شیخ محقق بھی بولے, آپ نے فرمایا یہ جو لوگ کہتے ہیں حضور کا حسن چاند جیسا ہے, سورج جیسا ہے, فرمایا ٹھیک ہے, عرف ہے, عرف یہی ہے, معروف طریقہ یہی ہے, کسی کی خوبصورتی بیان کرنی ہو چاند سے مثال دے دو یا سورج سے دے دو. فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے, عرف یہ ہے, لیکن حقیقت یہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی تو پھر فرمایا پھر وہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما رأیت شیئا من احسن رسول اللہ, فرمایا پھر جب بات آئے گی حسن رسول کی تو پھر بات کیا ہے؟ ما رأیت شیئا, کہ حضور سے پڑھ کر کائنات کے اندر کوئی خوبصورت چیز دیکھی نہیں, انسانا رجلا نہیں, فرمایا کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کے ساتھ حضور کے حسن کو مثال دی جا سکے. فرمایا تم سورج چاند ستاروں کی بات کرتے ہو, تو علامہ عبدالعزیز پرہروی رحمۃ اللہ علیہ بھی بولے, وہ فرماتے ہیں اگر کہو کہ حضور سورج جیسے ہیں, چاند جیسے ہیں, تو سورج بنا ان کے نور سے, چاند بنا ان کے نور سے, جنت بنی ان کے نور سے, آسمان بنے ان کے نور سے, زمین بنی ان کے نور سے. فرمایا جن کے نور کو تم تشبیہ دیتے ہو چاند اور سورج سے, چاند اور سورج کا نور تو خود ان کے نور سے بنا ہے. اس لیے یہ کہو کائنات انسانیت کے اندر کوئی چیز ایسی ہے نہیں جس کے ساتھ حضور کے حسن کو مثال بنایا جا سکے. اگر آپ توجہ کریں تو تھوڑی سی جرت اور ہمت کرتے ہوئے میں اعلیٰ حضرت کا ایک شعر بھی یہاں پڑھ دوں. آپ فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تو مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. انگلیاں سارے بولیں کاٹ ڈالی. بہت ہی تھکے ہوئے ہیں یار. آپ نے قرآن مجید کی تلاوت سنی ہے,
مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، کس کو دیکھ کر؟ حسن یوسف کو دیکھ کر۔ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، حسن یوسف پہ کٹی، سر کٹاتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی، ماضی کی بات ہے، سر کٹاتے ہیں، آج بھی کٹاتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی غیر ارادی طور پر، ارادہ نہیں تھا ان عورتوں کا، وہ تو جیسے ہی اچانک یوسف علیہ السلام سامنے آئے تو غیر ارادی طور پر انہوں نے انگلیاں کاٹ دیں، سر کٹاتے ہیں، ارادہ کر کے کٹاتے ہیں۔ غازی علم الدین بھی ارادہ کر کے گھر سے نکلا، ممتاز قادری بھی ارادہ کر کے نکلا، غازی عامر بھی ارادہ کر کے نکلا، غازی عبدالقیوم بھی ارادہ کر کے نکلا، ارادہ کر کے سر کٹاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ تو عورتیں تھیں، یہاں مرد ہے، انہوں نے انگلیاں کاٹی، یہ سر کٹاتے ہیں۔ انہوں نے حسن یوسف دیکھا تھا، یہ نام مصطفیٰ پہ سر کٹاتے ہیں۔ اگر وہ حسن یوسف دیکھ کر انگلیاں کاٹے اور صحابہ حضور کے نام پر سر کاٹے تو لباس بشریت کے 70,000 پردوں میں سے ایک پردہ اڑ جاتا تو خدا ہی جانتا ہے کیا کیفیات ہوتی، پھر خدا ہی جانتا ہے کیا کیفیات ہوتی، پھر یہ رب جانتا ہے کہ صحابہ کرام کی کیا کیفیات ہوتی۔ ویسے نہیں حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میدان احد میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو نا، کہا آپ مانگیں دعا۔ حضرت عبداللہ بن جاش نے دعا مانگی، یا اللہ جب میں تیرے راستے میں نکلوں احد کے میدان میں بڑا غصے والا کافر میرے مقابلے میں آئے، میں اس پر قابو نہ پاؤں، وہ مجھ پر قابو پا لے، پھر وہ صرف مجھے قتل ہی نہ کرے، میری ناک بھی کاٹ دے، ہونٹ بھی کاٹ دے، کان بھی کاٹ دے، پھر یا اللہ کل اس حالت کے اندر کہ میری لاش کو مسلح کیا گیا ہو، ناک اور زبان کاٹی گئی ہو اور کان کاٹے گئے ہوں، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور رب کائنات تو مجھ سے فرمائے کہ اے عبداللہ ابن جہش تیری زبان کہاں ہے، ناک کہاں ہے، کان کہاں ہے، تو میں تیری بارگاہ میں عرض کروں یا اللہ میں تیرے حبیب کی عزت اور ناموس پر قربان کر کے آیا ہوں، اور رب کائنات تو فرمائے کہ ابن جہش تو سچ کہہ رہا ہے۔ اب عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، شہادت ہو گئی۔ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں دعا چونکہ میں نے سنی تھی اور آمین بھی میں نے کہا تھا، تو جب میں نے جا کر دیکھا تو اسی حالت میں عبداللہ بن جہش پڑے ہوئے تھے، ناک کاٹی گئی تھی، کان کاٹے گئے تھے، لاش مسلح تھی، دھاگے کے اندر ناک اور کان پروئے گئے تھے، تو کہتے میں نے کہا عبداللہ ابن جہش تیری دعا کو رب نے قبول کر لیا ہے۔ ادر الفاظ پر غور کیجئے کہ یا اللہ تو مجھ سے پوچھے کہ تیرے کان کہاں ہیں اور تیری زبان کہاں ہے اور ہونٹ کہاں ہے، تو میں کہوں تیرے حبیب کی عزت پہ قربان کر کے آیا۔ فرانس کے کتوں تمہیں یہی بات سمجھ نہیں آئی، تم ہمیں چیک کرتے ہو، حضور کی عزت اور ناموس کا مسئلہ ریڈ زون ہے، وہاں کسی کو داخل ہونے کی اجازت، اور وہاں پہرا بھی خود خدا کا ہے، ان کی عزت پر کوئی حرف آ نہ سکتا نہیں۔ تمہاری بھونڈی کوششوں سے ہمارے سینے چھلنی ہوتے ہیں، ہمارے سینے زخمی ہوتے ہیں، لیکن ایک بات تمہیں بتا دیں، ہم وارث ہیں صدیق اکبر کے، وارث ہیں خالد بن ولید کے، وارث ہیں حضرت فاروق اعظم کے، وارث ہیں مولا علی کے، وارث ہیں حضرت حبیب بن زید انصاری کے، وارث ہیں حضرت عبداللہ بن جہش کے، اور وارث ہیں سلطان محمود غزنوی اور ابو ایوب انصاری کے، اور وارث ہیں ہم قاسم سلطان محمد بن قاسم کے۔ تم اگر ہمیں چیک کرتے ہو کہ ہم کہیں غافل تو نہیں ہوگے، غفلت کی نیند سو تو نہیں رہے، ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں اپنے معاملات میں غافل ہو سکتے ہیں، اپنی ترجیحات کو پس پش ڈال سکتے ہیں، اپنی اولاد کے معاملے میں غافل ہو سکتے ہیں۔ جہاں حضور کی عزت اور ناموس کا مسئلہ آئے گا، ہمارے بچے بھی قربان ہیں، ہم بھی قربان ہیں۔
تم نے مذاق سمجھا؟ جب دل کیا تو خاکے بنانے کی اجازت دے دی، جب دل کیا حضور کی عزت اور ناموس پر بھونکنا شروع کر دیا۔ صحابہ کے وارث ابھی زندہ ہیں، ہم اپنی جانیں دے دیں گے کیونکہ یہ جانیں صدقہ ہی آمنہ کے لال کا ہے، یہ سانسیں چل ہی حضور کے صدقے رہی ہیں، کیونکہ کائنات کے باعث بھی وہ ہیں، مقصود بھی وہ ہیں، منشا بھی وہ ہیں، جان بھی وہ ہیں، روح بھی وہ ہیں، حیات بھی وہ ہیں، مرکز بھی وہ ہیں، کائنات کا نقطہ وہ ہے۔ کائنات بنی ہی میرے نبی کے لیے ہے۔ حضرات بات کر رہا تھا حسن رسول پر، بات اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں، توجہ آپ کی رہے۔ کچھ وہ تھے جنہوں نے سامنے بیٹھ کر دیکھا، جنہوں نے سامنے بیٹھ کر دیکھا ان کی کیفیت بھی عجیب تھی، اور جنہوں نے صدیوں بعد تصور کیا ان کی کیفیت بھی عجیب تھی۔ جنہوں نے سامنے بیٹھ کر دیکھا، 27 یا 28 آدمی کلمہ پڑھ چکے، حضور دار ارقم میں جلوہ فرما ہے، خفیہ طور پر اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے، اللہ کا حکم تھا، حکمت تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور اجازت ہو تو خطبہ دوں اسلام کی حقانیت پر؟ اجازت مل گئی۔ اسلام کا پہلا خطیب، ایمان لانے میں اول، تبلیغ اسلام میں اول، حضور کی یاری میں اول، غار میں داخل ہونے میں اول، حضور کے قرب میں دفن ہونے میں اول، امت میں سے جنت میں داخل ہونے میں اول۔ کہاں کہاں دیکھو گے ہر جگہ صدیق اکبر اول، پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور خطبہ دوں؟ فرمایا تمہاری چاہت ہے تو دو۔ مکہ المکرمہ کی گلیوں میں خطبہ شروع ہوا، توجہ رہے ذرا، خطبہ شروع ہوا، ابھی حمد و ثنائی پڑی تھی کہ کافروں کی طرف سے داڑھی نوچی گئی آپ کی، مارا گیا، زد و کوب کیا گیا، پیٹا گیا، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ کون ہے؟ کپڑے کا بہت بڑا تاجر ہے، مال کی کمی نہیں، قبیلہ تیم کے سرداروں رؤوسا امراء میں سے ہے، قبیلے کی سرداری کی لالچ بھی، مارا گیا، بے ہوش ہو گئے، خاندان والوں نے اٹھایا گھر پہنچایا، چارپائی پر لٹایا، پورا خاندان اکٹھا ہو گیا۔ آج حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آئے گا، پہلی بات یہ کریں گے میں اسلام چھوڑتا ہوں، کیونکہ آج تو مار پڑی ہے، مال کا مسئلہ بھی نہیں ہے، سرداری بھی نہیں، مار پڑی ہے، بے ہوش ہو گئے ہیں، خون نکل رہا ہے، زخم ہے، تو آج تو اسلام چھوڑ دیں گے۔ سارا دن گزر گیا، ماں بھی کھڑی ہے، پورا خاندان قبیلہ کھڑا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے وقت ہوش آیا، ہوش آیا تو پہلا جملہ کیا بولا؟ یہ نہیں کہا کہ میرے درد اور میرے زخموں کی کیفیت کیا ہے، مجھے مارنے والے کون تھے، ان سے انتقام لیا گیا یا نہیں۔ زبان صدیق پر پہلا جملہ آیا، کہا سب سے پہلے مجھے بتاؤ میرے نبی کیسے ہیں۔ حضور کی کیفیت کیا ہے، سرکار کی طبیعت کیسی ہے۔ قبیلے والے ناراض ہو کر چلے گئے، فرمایا جاتے ہو تو جاؤ، تیرے دشمن سے کیا رشتہ ہمارا یا رسول اللہ، ہم دل بھی جان بھی حاضر۔ کہا میرے لیے میرے نبی کا سہارا کافی ہے، میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ اب ماں سے کہا، ماں کہتی ہے بیٹا ایک لقمہ کھا لو، دودھ پی لو، پانی کا گھونٹ پی لو۔ سارا دن یوں گزر گیا، فرمایا قسم رب کعبہ کی ایک لقمہ نہیں کھاؤں گا، پانی کا گھونٹ نہیں پیوں گا، دودھ کا گھونٹ نہیں پیوں گا، جب تک ان آنکھوں سے جا کر حضور کا چہرہ نہ دیکھ لوں۔ رات کا وقت تھا، ماں نے سہارا دیا۔ دوسری طرف حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ تھی، مسلمان ہو چکی تھی، خود حضرت صدیق اکبر کی والدہ نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، سہارا دے کر حضور کی بارگاہ میں لے گئی،
آگے جو الفاظ ہیں نا، یقین جانیے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ بیان کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ حضور جھک گئے حضرت صدیق اکبر پر، جھک کر سینے سے لگایا، پیشانی پر بوسہ دیا، اور حضور روئے، اور رو کر فرمایا ابو بکر تجھے میری وجہ سے ستایا گیا۔ کہا حضور وہ درد بھی کوئی درد ہے جو آپ کے نام پر ملے، وہ غم بھی کوئی غم ہے جو آپ کی وجہ سے دیا جائے۔ داڑھی نوچی گئی، گالیاں دی گئی، یہاں تک کہ جوتیاں ماری گئی، بے ہوش ہو گیا، جسم زخموں سے چور چور ہے، خون بہ رہا ہے، سارے درد بھول گیا، سارے غم بھول گیا۔ حضور رات کے اس پہر آپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں، اور ایک عرض لے کر آیا ہوں، یہ میری ماں ہے، محبت بڑی کرتی ہے مجھ سے، تو حضور کہنے یہ آیا ہوں، آپ ہاتھ اٹھا دے، رب کرم کر دے گا، یہ ایمان لے آئیں گی، اور کوئی خواہش نہیں۔ جس دین کے لیے مار کھائی ہے بات پھر اسی دین کی ہے، خواہش ایک ہی ہے، حضور یہ کلمہ پڑھ لیں۔ سرکار کے دستے کرم اٹھے، نیچے بعد میں آئے، پہلے صدیق اکبر کی والدہ مسلمان ہو گئی۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال رسول کے بعد اکثر مدینہ طیبہ کی طرف جو راستے آتے تھے وہاں کھڑے ہو جاتے، تو صحابہ کرام جا کر پوچھتے ابو بکر کس کا انتظار کر رہے ہیں، کیوں اتنی دیر یہاں بیٹھتے ہیں؟ فرمایا جب سرکار ظاہری حیات طیبہ میں سفر پر تشریف لے جاتے تو میں حضور کے استقبال کے لیے یہاں آتا تھا، آج بھی اس امید پر آتا ہوں کہ کاش ان راستوں سے میرے نبی پھر تشریف لائے۔ جب بیمار پڑ گئے اطباء کو بلایا، حکماء کو، انہوں نے کہا ان کے مرض کی کوئی دوا نہیں ہے، صرف ایک ہی حل ہے، یار کو یار سے ملا دو، دوست دوست سے ملے گا تو شفا مل جائے گی، اور کوئی دوا نہیں۔ تو حضرات گرامی قدر پھر کہا حضور میری خواہش تو یہ ہے بیٹی میری ہو آپ کے نکاح میں آ جائے، مال میرا ہو آپ کے قدموں پر خرچ ہو جائے، ان نظر الی وجہ رسول اللہ۔ تیسری خواہش یہ ہے چہرہ میرے نبی کا ہو، آنکھیں میری ہو، صدیق کا کام بس چہرے مصطفیٰ کو تکنا ہو۔ اور ایسا تکا، ایسا دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم بھی بولے ابو بکر ساری نیکیاں لے لو، ایک رات دے دو۔ کون سی؟ کہا غار ثور والی، 3 راتوں میں سے ایک مجھے دے دو، ساری نیکیاں لے لو۔ فرمایا وہی تو ساری زندگی کا سرمایہ ہے۔ کیسے؟ فرمایا ان 3 دن 3 راتوں میں نے اپنے نبی کے حسن کو یوں تکا ہے کہ میرے اس تکنے میں کوئی شریک نہیں تھا، میرے اس دیکھنے میں کسی کی شرکت نہیں تھی، میں نے اپنے نبی کے حسن کو یوں دیکھا کہ جب دونوں مدینہ طیبہ پہنچے تو مدینے والوں کے لیے پہچان مشکل ہو گئی، ان میں صدیق کون ہے، نبی کون ہے۔ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا رنگ چڑھا چہرے صدیق پر، لوگوں کے لیے پہچان مشکل ہو گئی، نبی کون ہے، صدیق کون ہے۔ تو چادر تان کر حضرت صدیق اکبر نے لوگوں کو بتایا میں تو غلام ہوں، آقا یہ ہے، میرے چہرے پر تو تمہیں جمال نظر آیا ہے، وہ کمال ہے جمال مصطفیٰ کا، جو چمک نظر آئی ہے وہ چمک ہے مصطفیٰ کریم کے حسن و جمال کی۔ اور تو جنہوں نے سامنے بیٹھ کر دیکھا وہ بھی فدا ہوئے۔ توجہ ہے نا، تھکتے نہیں گئے جی، جو نہیں بولے وہ تھکے ہوئے ہیں۔ دوسری بات، جنہوں نے صدیوں بعد تصور کیا، صدیوں بعد، اور کچھ تو وہ تھے جنہوں نے اسی دور میں تصور کیا، اور حضور ان کی محبت کی خاطر مسجد نبوی سے باہر نکلیں، یمن کی طرف منہ کر لیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قمیص کا گریبان مبارک کھولیں اور فرمائیں انی لعاجد نفس الرحمن من قبل الیمن، مجھے یمن سے رحمان کی محبت کی خوشبو آتی ہے۔ عرض کہ حضور کون ہے وہاں؟ فرمایا میرا ایک عاشق رہتا ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا، فرمایا آئے ہی کبھی نہیں، لیکن محبت اتنی کرتا ہے کہ اس کی محبت کی خوشبو کو میں یہاں سونگتا ہوں۔ حضور نام کیا ہے؟ فرمایا اس کو اویس کرنی کہتے ہیں۔ فرمایا عمر تم جانا،
22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान 10 साल जिनका इंतजार करें और यमन से आने वाले हाजियों के काफिलों को रोक रोक कर पूछे तुम में अवैस तो नहीं है कोई, तो फिर एक दिन जवाब मिला अवैस तो नहीं, अवैस का चचा जाद हूं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान जिसका नाम सुनकर आलम में कुफर कांप जाता हो और जिसकी हुकूमत आधी दुनिया पर हो, शैतान जिसका रास्ता देखकर रास्ता बदल लेता हो, वो उस शख्स का पूछे जिसको यमन की गलियों में पत्थर मारे जाएं, दीवाना और मजनू कहा जाए, जिस दरवाजे पर वो चले जाएं दरवाजा बंद कर दिया जाए, लोग उनको देखकर रास्ता बदल ले। फरमाया ये तो तू कह रहा है ना, उमर से पूछा ने वैसे करनी क्या है। फरमाया हमने जुबान रसूल से उनकी मोहब्बत के तस्करे सुने हैं। लो अक़सम अलल्लाह ला बर्रहू, ये हजरत वैसे करनी के बारे में फरमाया अवैस वो है, उसके लिबास पर न जाना, बिखरे हुए बालों पर न जाना, बरहना पांव पर न जाना। लो अक़सम अलल्लाह ला बर्रहू, अवैस वो है, रब पर कोई कसम खा ले तो रब कसम पूरी कर देता है। और फिर वैसे करनी से दुआ के लिए दरख्वास्त की तो उन्होंने कहा उमर पहले ये तो बताओ मेरे नबी कैसे थे। हजरत फारूक आजम ने कहा वैस हमने भी हुस्न मुस्तफ़ा का परतो देखा है, हकीकत मुस्तफ़ा क्या है ये खुदा ही जानता है। हमने हकीकत नहीं पा सकी, हमने हुजूर का जाहिर देखा है, 70,000 बशरियत के पर्दों के पीछे क्या था ये हम नहीं जानते। तो फिर सदियों बाद जिन्होंने देखा हजरत इमाम मोहम्मद रदी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम आज़म अबू हनीफा सिराजुल उम्मा इमामुल आइम्मा उनके शागिर्द हैं। तवज्जो है ना आपकी। उनके बारे में आता है कि खूबसूरत बड़े थे, वो सोने बड़े थे और हुजूर के गुलाम चेहरों से पहचाने जाते हैं। वो दिल की मोहब्बत चेहरों पर चमक बनकर जाहिर होती है। वो एक मरतबा बसरा से कूफा की तरफ जा रहे थे, सवारियों पर किताबें लादी हुई, खादिम आगे था, हजरत इमाम मोहम्मद पीछे थे। यहूदी आपके खादिम से मिला और पूछा ये किताबें किसकी हैं? कहा इमाम मोहम्मद की। सारी उन्होंने लिखी है। कहा किस मौजू पर है? फिका पर। जियारत कर सकता हूं? कहा भी तशरीफ लाएंगे। हजरत इमाम मोहम्मद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, यहूदी ने देखा, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। उसके पैरोकारों ने पूछा कि तू इतना बड़ा आलिम यहूद का, हम ये समझे तू मुनाजरा करने जा रहा है, किताबों का पूछ के तू अपनी किताबें खोल कर दलाइल देगा और वर्क गर्दानी होगी, सफे पलटे जाएंगे और दलाइल से बात होगी और मुनाजरा होगा। लेकिन ये क्या हुआ? तूने इमाम मोहम्मद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का चेहरा देखा, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। उसने कहा मुनाजरे को छोड़ो, मैंने तो इमाम मोहम्मद का चेहरा देखा तो इस सोच में पड़ गया, अगर छोटा मोहम्मद इतना सोना है तो बड़े मोहम्मद के हुस्न जमाल का आलम क्या होगा। तवज्जो है हज़रात आपकी। अगर इनके हुस्न जमाल का आलम ये है तो खुदा ही जानता है फिर आका के हुस्न जमाल का आलम क्या होगा। तो जिन्होंने देखा सामने बैठकर, उनकी कैफियत भी अजीब थी, और जिन्होंने सदियों बाद तसव्वुर किया। बात को इख्तिताम की तरफ ले जाते, बातें तो बहुत सारी आपसे इस मौजू पर हो सकती हैं, लेकिन इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए, अफगानिस्तान का शहर है कंधार। क्या नाम है? कंधार। वहां एक हुजूर के आशिक रहते थे, नाम था अब्दुर्रहमान जामी। नाम सुनकर ही मोहब्बत रसूल की खुशबू आने लगती है। मदीना तैयबा हाजिरी देना चाहते थे, ज़ियारत रमैन तैयबैन के लिए जाना चाहते थे। बड़े अरसे बाद बुलावा आ ही गया। जब बुलावा आया तो फिर जामी ने पहले नात लिखी, तनम फरसूदा जां पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पई मुर्द आवारा जे इसियां या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नात लिखकर जेब में रखी, इरादा किया सरकार को सुनाऊंगा। काफिला चल पड़ा। अमीर मक्का आगे खड़े थे। पूछा बताओ जामी कौन है? सामने आए, फरमाया यही चेहरा है, नाम भी यही, ख्वाब में खुद सरकार ने मुझे बताया।
نام جامی ہے، افغانستان سے آیا ہے، یہ شکل ہے، اس کو روکو، یہ میری قبر پر نہ آئے۔ مولانا عبد الرحمن جامی کو روک لیا گیا۔ اب حضرات بات تو یہ ہے نا کہ آج 6 ماہ گزر گئے، بتاؤ سینے تڑپ رہے ہیں یا نہیں؟ آج تڑپ رہے ہیں کہ نہیں کہ کب حضور کے در کا دروازہ کھلے، زیارت کے لیے آنا جانا شروع ہو؟ یہ تو بات ہے نا میری اور آپ کی، بات میں جامی کی کر رہا ہوں۔ جو آواز چلے تو خواص سے مخاطب ہو کر کہیں نسیمہ جانب بطھا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن۔ اے ہوا اگر تو شہر نبی سے گزرے تو حضور کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کرنا۔ اچھا یہ بات صرف مولانا جامی نے نہیں کی، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو حضور کی آل سے یہ بات پہلے ہو چکی تھی۔ شام کے قید خانے میں حضور کا ایک نواسا بولا تھا، اس نے بھی یہی بات کی تھی، کہا ان نلتی یاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فی ہن نبی المحترم۔ یہ امام زین العابدین نے کہا تھا۔ اے ہوا اگر تیرا گزر شہر نبی سے ہو، اس روزے سے ہو جہاں میرے حضور آرام فرما ہے، فرمایا سن وہ کیسے ہیں، من وجہہ شمس الضحیٰ، ان کا چہرہ جیسے چاند، چمکتا ہوا چاند، ایسا چاند جس کی طرف نظر بھر کر دیکھا جا سکتا ہے، سورج۔ من حدہ بدر الدجا، جن کے رخسار چودھویں کا چاند ہے۔ من ذاتہ نور الہدا، اور ان کی ذات ہدایت کا نور ہے۔ من کفہ بحر الہمم، اور ان کی یہ ہتھیلیاں نہیں، یہ تو کرم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ اکبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ، اے ہوا حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا آپ کی ہجر کی تلوار نے ہمارے سینوں کو چھلنی کر دیا ہے۔ طوبیٰ لأہل بلدۃ فی عن نبی المحتشم، کتنے خوش بخت ہیں وہ جو اس وقت مدینہ طیبہ کی گلیوں میں سانسیں لے رہے ہیں۔ تو مولانا جامی نے بھی کہا نسیمہ جانب بطھا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن۔ مولانا جامی جو کہیں کاش حضور کے نالین میں جو تسمے ہیں وہ میرے چمڑے سے بنے ہوتے، جو کہیں کاش مدینہ طیبہ کی گلیوں میں پھرنے والے کتے کا نام جامی ہوتا، سرکار اس کتے کو بلاتے، اس بہانے میرا نام تو سرکار کی زبان پر آ جاتا۔ وہ جامی دن بھی روتے ہیں، رات بھی روتے ہیں، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔ فرمایا جامی روتے کیوں ہو؟ عرض کیا حضور آپ آنے نہیں دیتے، میں نے کوئی نازیبا لفظ کہا، کوئی گستاخی کر دی، کوئی جرت کی ہے؟ فرمایا نا مسئلہ اور ہے، وہ جس محبت میں ڈوب کر تو آ رہا ہے، جس عشق کی کیفیات میں تو آ رہا تھا، اگر میں اب تجھے دیدار نہ کرواتا، خواب میں زیارت نہ کرواتا، جس محبت میں ڈوب کر تو آ رہا تھا، اگر اس محبت کے ساتھ تو میری قبر پر آ جاتا، مجھے قبر سے نکل کر تجھے سینے سے لگانا پڑتا۔ فرمایا جب کوئی غلام نبی حضور کی قبر انور پر جاتا ہے تو حضور اس کے دلوں کا حال بھی جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کیا کیفیات ہیں، کس نیت سے آیا ہے۔ حضرات گرامی قدر آپ تھکے نہ ہوں تو ایک دو آخری باتیں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ لاہور کے اندر ایک خانقاہ ہے، حضرت شاہ ابو المالی رحمۃ اللہ علیہ قادری کرمانی، آج کل ان کا عرس بھی شروع ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ ان کی بارگاہ میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی حاضر ہوا کرتے تھے زیارت کے لیے، اور حضرت شیخ محقق نے جو مشکات شریف کی شرح لکھی ہے وہ ان کے حکم پر لکھی تھی۔ اتنی بڑی ولی کامل اور اللہ کی مقرب بندے، ان کے بارے میں ان کی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ ان کا ایک مرید مدینہ طیبہ گیا۔ ہم تو ہر بات میں فتویٰ دیکھتے ہیں نا، فتویٰ پوچھنے چل پڑتے ہیں، لائٹیں لگانی چاہیے کہ نہیں لگانی چاہیے، لنگر پکائیں یا نہ پکائیں۔ عشق کے فتوے اور ہوتے ہیں، عشق فتوے نہیں پوچھتا، عشق اپنی راستے خود بناتا ہے، اگر وہ خدا اور اس کے رسول کی رضا سے ٹکراتے نہ ہو۔ تو اپنے مرید سے کہا دیکھو تمہیں حاضری نصیب ہو رہی ہے، جب سرکار کی قبر انور پر حاضری دو، مواجہ شریف کے سامنے ہے جہاں اعلیٰ حضرت بھی بولے پیش نظر وہ نو بہار اور سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ کہا دل تو چاہتا ہے سجدے میں گر جائیں حضور کی چوکھٹ پر، لیکن یہی تو امتحان ہے۔
کہا جب اپنا سلام عرض کر دو نا تو پھر میرا سلام بھی کہہ دینا۔ اس نے کہا حضور کہنا کیا ہے؟ فرمایا یوں کہنا حضور آپ کے در کا کتا ابو المالی آپ کو سلام کہتا تھا۔ مرید پہنچ گیا، مواجہ شریف کے سامنے کھڑا ہوا، سلام عرض کرنے لگا تو ذہن میں خیال آیا کہ لفظ پیر صاحب نے تو خود بول لیے، مجھے تو روا نہیں کہ میں ایسے لفظ بولوں۔ انہوں نے تو کسر نفسی اور عاجزی کی وجہ سے یہ لفظ کہہ دیے، مجھے یہ الفاظ نہیں بولنے چاہیے۔ تو اس نے کہا حضور میرے پیر کامل شیخ طریقت حضرت شاہ ابو المالی قادری کرمانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے۔ تو آپ کی سیرت میں لکھا ہے قبر رسول سے آواز آئی، فرمایا یہ نہیں، وہ لفظ بول جو انہوں نے تجھے کہہ کر بھیجے ہیں وہاں سے۔ پتہ چلا وہ غلاموں کی کیفیت بھی جانتے ہیں، دلوں کا حال بھی جانتے ہیں۔ تو جنہوں نے صدیوں پہلے دیکھا وہ بھی فدا ہوئے، جنہوں نے صدیوں بعد دیکھا وہ بھی فدا ہوئے۔ غازی علم الدین شہید کو جب زیارت ہوئی سرکار کی تو اتنی بات سرکار نے فرمائی تھی، فرنگیوں کی عدالت سے تیرے لیے موت کا پروانہ جاری ہوا، لیکن اگر تو کہے تو تیری زندگی میں مہلت مل سکتی ہے، ہوگا وہ جو میں چاہوں گا، بولو۔ فرمایا رب نے، حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں رب نے شریعت بنا کر اپنے نبی کے حوالے کر دی، فرمایا ابھی پیار ہے جس طرح چاہیں آپ اس میں ترمیم کر سکتے ہیں، آپ کائنات کے مالک اور مختار ہیں، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک مختار مالک کل کہلاتے یہ ہیں۔ کہا علم الدین بولو، زندگی میں مہلت چاہیے یا میرے نام پر شہادت کی موت چاہیے؟ تو غازی علم الدین نے عرض کیا حضور اب کون زندہ رہنا چاہتا ہے؟ ہم تو آپ کے نام پر اس وقت بھی مرتے تھے جب آپ کو دیکھا نہیں تھا، اب تو دیکھ لیا ہے، جو بعد میں آنی ہے ابھی آ جائے۔ اس لیے حضرات گرامی قدر آج فرانس کو جواب دینے کا ایک طریقہ یہ ہے، حضور سے ٹوٹ کر محبت کریں، عشق کریں دیوانگی کی حد تک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کریں، حضور کی عزت اور ناموس پر پیرا دیں، وہ محبت ہمارے چہروں سے بھی نظر آئے، ہمارے لباس سے بھی نظر آئے، ہمارے کردار سے بھی نظر آئے، خالی نعرے نہ ہوں، کردار سے پتہ چلے یہ رسول اللہ کا غلام ہے، یہ حضور کا دیوانہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔